अस्सलाम वालेकुम। एफसेक ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फोर्ट रोड रावलपिंडी मिडिल विंग बॉयज से मैं आपकी मालूमा आपसे मुखातिब हूँ, इस दुआ के साथ कि आप तमाम लोग अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हदीस मुबारक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े इस हालत में रखे कि वो ईमान वाला था और उसे सवाब का यकीन था, तो उसके पहले सब गुनाह बख्श दिए गए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने की सआदत हासिल कर रहे हैं तो अपने ईमान और अपने सवाब का यकीन अल्लाह ताला के यहाँ पुख्ता कर लीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारी तमाम इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। अपनी दुआओं में अपने उस्ताद, अपने वालिदैन और तमाम उम्मत मुसलमान को ज़रूर याद रखिए। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू अलिफ सरीर खामा जमात पंजम के हवाले से। 7वें हफ्ते के असाइनमेंट में आपका सरीर खामा का जो काम शामिल है वो है सफ़ा नंबर 10 था 13 को। दो सबक हैं जिनकी आपने बुलंद ख्वानी करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। पहला है कौमी तराने की कहानी और दूसरा है हमारे पेशे। पढ़ाई और वजाहत। वालिदैन तलबा से दोनों असबाक की पढ़ाई करवाएं, मुश्किल अल्फाज के नीचे लाइन लगाएं और लफ्ज़ के मानी जुमले में इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से समझें या वालिदैन से पूछें। सबक के पढ़ाई और इसके पहलू के मुतालिक बातचीत और वजाहत करें। दोनों असबाक में से जो आपका तहरीरी काम है वो है, दोनों असबाक में से आपने 5 अल्फाज के मानी समझकर जुमले तहरीर करने हैं। कोई से 5 अल्फाज आप पूरे सबक में से समझने के बाद उनके जुमले तहरीर करेंगे, उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। और उर्दू ज़ुबान और कवायद के हवाले से जो आपका काम है वो है 1 से 20 तक गिनती जो आपने तहरीर करनी है। और उसके बाद आपका तख्लीकी काम जो है वो है सफ़ा नंबर 38 में किसी एक मौजू का इंतखाब करके आपने मजमून नवीसी करनी है। उसके लिए आपके साथ तमाम अहम नुकात जो हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे, उनसे फ़ायदा उठाइएगा। इसके बाद इसी काम को हमने हफ्ते के दिनों के हवाले से तकसीम कर दिया है, जिसमें आप पहले दिन करेंगे सबक कौमी तराने की कहानी का तारुफ, बुलंद ख्वानी, मुश्किल अल्फाज खतकशीद करेंगे और इसके इखलाकी पहलू पर तबादला ख्याल करेंगे। दूसरे दिन आप पहली सबक यानी जो सबक आप पढ़ रहे हैं कौमी तराने की कहानी, उसके 5 अल्फाज के मानी समझकर जुमले तहरीर करेंगे। तीसरे दिन आप सबक हमारे पेशे का तारुफ, बुलंद ख्वानी, मुश्किल अल्फाज खतकशीद करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पहले किया इस काम को 2 सबक को आपने 4 दिनों पर तकसीम कर लेना है। और पहले दिन आप पढ़ाई करेंगे, बुलंद ख्वानी करेंगे और दूसरे दिन उसके मानी और जुमले तहरीर करेंगे। ये काम कर लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तारुफ की जानिब। इन असबाक की बुलंद ख्वानी के बाद आप इस काबिल होंगे कि नए और मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ मफ़हूम समझ सकें और उन अल्फाज को आम बोलचाल में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। पहला सबक है हमारा कौमी तराने की कहानी, जिसके मुसन्निफ का नाम है राना मोहम्मद शाहिद। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 10 कौमी तराने की कहानी। सबक की बुलंद ख्वानी आप करेंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आया। अब आप ये लफ्ज़ मौरज़े वजूद अंडरलाइन करेंगे, पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। मौरज़े वजूद में आना यानी कायम होना। तो इसका अपना कोई तराना नहीं था। कौमी तकरीबात पर गैर मुल्की लोगों का भी आना जाना लगा हुआ था। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने महसूस किया कि दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान का भी कौमी तराना होना चाहिए। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे ने भी कौमी तराने के लिए कोशिशें शुरू की, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात, मुश्किल लफ्ज़ है इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, ने मुख्तलिफ अखबारात में एक इश्तहार शाया कराया जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान का तराना और धुन तैयार करवाने वाले शख्स को 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा।
اگر وہ لوگ شاعری اور دھن علیحدہ علیحدہ لائیں گے تو 10,000 کی رقم ان میں برابر تقسیم کی جائے گی، لیکن اس اشتہار کا کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ اسی طرح سے آپ بقیہ جو اس کا سبق کا حصہ ہے اس کو بھی اس کی بلند خوانی کریں گے، اس میں مشکل الفاظ کو انڈر لائن کریں گے اور آخر میں آپ اس کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ کوئی سے 5 الفاظ اس میں سے آپ تحریر کریں گے اور ان کے جملے بنائیں گے۔ قومی ترانہ در حقیقت ہوتا کیا ہے، اس حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں۔ قومی ترانہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ قومی ترانہ کسی بھی ملک کی آن بان اور شان ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ صرف جذبات اور احساسات کو بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ قومی ترانہ پوری قوم، پورے ملک کے عوام کی آواز ہوتا ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی روزمرہ زندگی میں جب اسکول میں یا اسمبلی میں یا کوئی بھی تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے قومی ترانہ پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں ایک جذبہ محسوس کرتے ہیں، ایک لگن محسوس کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کا جذبہ آپ کے اندر بیدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جذبہ جو بیدار ہوتا ہے یہی اصل میں اس ترانے کی خاصیت ہے۔ لیکن اس ترانے کا وجود کیسے ہوا اور اس کی ضرورت کیوں ہمیں پیش آئی، اس سے پہلے آپ کے لیے دلچسپ عناصر کچھ اس طرح سے بھی بیان کیے جائیں گے کہ اس جو قومی ترانہ پاک سر زمین شاد باد اس کو آپ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ایک قومی ترانہ تھا جو کہ تھا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا تھا اور اسے قومی ترانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ سے چند دلچسپ معلومات قومی ترانے کے حوالے سے میں شیئر کرنا چاہوں گی، جس کو جاننے کے بعد آپ میں مزید جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ بھی سیکھیں کہ آخر قومی ترانے کی کہانی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ تو یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ پہلی بار 1954 میں نشر ہوا، لیکن سب سے اہم اور دلچسپ پہلو یہ ہے قومی ترانے کی دھن پہلے تیار ہوئی اور اس کے بعد دھن کے مطابق شاعری کی بنیاد کی گئی، یعنی پہلے اس کے میوزک تیار کیا گیا اور اس کے بعد اس کے یہ جو آپ سنتے ہیں پاک سے زمین شاد باد اور پڑھتے بھی ہیں، یہ شاعری بعد میں ہوئی ہے۔ قومی ترانے کی مکمل کمپوزنگ میں 12 آلات موسیقی اور 38 ساز استعمال کیے گئے اور قومی ترانے کو پہلی بار آواز دینے والی شخصیات میں احمد رشدی سمیت کئی نامور گلوکار شامل تھے۔ قومی ترانہ فارسی زبان میں تحریر کیا گیا ہے اور انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صرف کا واحد لفظ ہے جو اردو زبان سے لیا گیا ہے۔ یقیناً جب آپ اس سبق کو پڑھ لیں گے تو آپ کو قومی ترانہ مزید دلچسپ اور حب الوطنی کا احساس اجاگر کرے گا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم پڑے گا کہ قومی ترانہ کس طرح سے لکھا گیا، کون سے شاعر تھے جنہوں نے اسے تخلیق کیا اور اس کے خالق کا نام کیا ہے اور کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ قومی ترانہ منظور ہوا۔ پہلے سبق کی بلند خوانی مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی دوسرے سبق کا آغاز کریں گے۔ دوسرا سبق ہے سبق ہمارے پیشے، اس کی بھی بلند خوانی آپ کریں گے، جس کے مصنف کا نام ہے عامر وحید۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے یہ سبق۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ پیشے ہوتا کیا ہے، پیشے اختیار کیوں کیے جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے۔ یہ پیشہ یا کام انسان کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں لاتعداد لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی صلاحیت کے مطابق کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی آبادی 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ دیہات میں آباد ہے۔ پاکستان کی شہری آبادی بھی دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے۔ شہری اور دیہی لحاظ سے پاکستان کی آبادی مختلف پیشوں سے وابستہ ہے۔ یہاں تک آپ نے جو لفظ آپ کے لیے مشکل ہیں ان میں دیہی، دن بدن، وابستہ، ان تمام الفاظ کو آپ انڈر لائن کریں گے، خط کشید کریں گے اور اس کے بعد ان کو
ان میں سے کوئی سے 5 الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ پیشے در حقیقت ہماری زندگی میں لازم و ملزوم ہے، ان کے بغیر ہماری زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں اپنے گھروں میں جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی انسان کی بنائی گئی ہیں۔ وہ انسان جس نے یہ بنائی ہیں وہ اس کا پیشہ ہے۔ اب معمار جو ہے وہ گھر تعمیر کرتا ہے، بڑائی لکڑی کا کام کرتا ہے۔ دیہات میں رہنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کا گزر بسر اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ شہروں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام کام کرنا اور ان کاموں کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا پیشہ کہلاتا ہے۔ ایک انسان ایک پیشے سے وابستہ، ایک سے زیادہ سے بھی وابستہ ہو سکتا ہے، لیکن ماہر ایک میں ہوتا ہے۔ جیسے بڑائی ہے، وہ لکڑی کے کام میں ماہر ہے، وہ گھر تعمیر نہیں کر پائے گا۔ گھر تعمیر کرنے والا جو معمار ہے وہ کیا کرے گا، یا مستری جسے عام طور پر ہم بولتے ہیں، وہ لکڑی کا کام نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ ہمیں اپنے اپنے کام میں مہارت رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی مہارت در حقیقت اس فرد کا پیشہ ہوتی ہے۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ان کا پیشہ ہے۔ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس بات کا بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ میں کون سی صلاحیت ہے اور آپ کس پیشے میں اپنی مہارت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر چھپی اس خوبی کو بھی تلاش کریں۔ اس سبق کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے۔ ان دونوں اسباق کا مطالعہ کرنے کے بعد اب یقیناً اس قابل ہوں گے کہ آپ نے ان مشکل الفاظ کا درست تلفظ سمجھ سکیں، ان کے مفہوم سمجھنے کے قابل ہوں اور انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری معلومات ان دونوں اسباق میں آپ کے لیے موجود ہیں۔ اس ہفتے اردو الف کا کام آپ کا یہی ہے کہ آپ ان دونوں اسباق کا مطالعہ کریں، بلند خوانی کریں، مشکل الفاظ کو خط کشید کریں، اور اس کے بعد تحریری کام آپ کا یہ ہے کہ انہی خط کشید الفاظ میں سے کوئی سے 5 الفاظ آپ نے تحریر کرنے ہیں اور اس کے جملے اپنی اضافی شیٹس پر تحریر کرنے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اس آج کے سبق کا اختتام کہ آپ سب اللہ کے امان میں ہوں اور کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ آمین۔ خدا حافظ پیارے بچوں۔